آپ دیکھو قرآن کریم میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے بے شمار بہت سے واقعات بیان ہوئے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، ان کے واقعات قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں. سب جگہ یہ فرمایا کہ جو مخالفین تھے ان کے لیے کیا لفظ ہے؟ قال الملأ الذین استکبروا، وہ بڑے بڑے سردار جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، انہوں نے جواب میں یہ کہا، یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ کیا تم ہم سے باتیں کرتے ہو، ہمیں ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے آئے ہو، ہم تو خود اتنے بڑے ہیں کہ تمہیں ہدایت کا راستہ دکھائیں، تم کہاں سے آ گئے؟ ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، کہ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے جو پیروکار ہیں، جو تمہارے پیچھے چل رہے ہیں، وہ تو ہم میں سے رذیل لوگ ہیں، حقیر لوگ ہیں، تو ہم ان کے پیچھے ان کی طرح کیسے ہو جائیں؟ تو کیا وہ منافقین کیا کہہ رہے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اسی طرح ایمان لے آئے جیسے کہ یہ بیوقوف لوگ ایمان لے کر آئے ہیں؟ تو دوسروں کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں، دوسروں کو کمینہ سمجھ رہے ہیں، دوسروں کو کمتر سمجھ رہے ہیں، اپنی بڑائی دل میں ہے. نتیجہ یہ کہ وہ اپنی بڑائی جو ہے وہ حق بات کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہونے دیتی. یہ سب سے بڑی خرابی کبر کی ہے، تکبر کی ہے کہ وہ حق بات تک نہیں پہنچنے دیتا. وہ اور اگر کوئی تکبر نہ ہو، تکبر کی جڑ کٹ گئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کے اندر ایسے ہی پیدا فرما دے، تو پھر کوئی چھوٹا سا آدمی بھی اگر کھڑے ہو کر کہہ دے کہ بھئی آپ کی فلاں بات غلط ہے، تو وہ اس کو ممنون ہو کر، اس کا شکریہ ادا کر کے اس کو قبول کرے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، آدھی دنیا پر حکومت، اور وہ ایسی حکومت کہ دنیا کی سپر طاقتیں، قیصر اور کسریٰ کی طاقتیں ان کا نام سن کر تھراتی تھیں. ایسی عظیم الشان حکمران وہ خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ بھائی آج کل یہ بڑی وبا چل پڑی ہے کہ لوگ جو ہیں مہر بہت زیادہ باندھ دیتے ہیں نکاح کے اندر، اور اتنا زیادہ باندھ دیتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بعض اوقات وہ دینے کے قابل نہیں ہوتے. تو آئندہ میں یہ آپ لوگ سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی زیادہ مہر نہ باندھے. لمبی لمبی رقمیں جو مہر کے اندر باندھی جاتی ہیں، ہرگز ایسا نہ کرے کوئی. لمبی مختصر مہر کی مقدار رکھی جائے اور لمبے مہر نہ باندھے جائیں. یہ تقریر کر کے فارغ ہوئے. ایک عورت آئی، اس نے آ کر کہا کہ اے ابن الخطاب، یہ بتاؤ کہ آپ کی بات مانیں یا قرآن کی بات مانیں؟ اس نے کیا مطلب؟ کہا کہ آپ نے ابھی کہا کہ مہر کی زیادہ رقم مقرر نہ کی جائے، تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ آتیتم احداہن قنطارا. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کے لیے مہر مقرر کیا تھا مال کا ڈھیر، تو ڈھیر کا لفظ استعمال کیا قرآن نے، جس سے معلوم ہوا کہ زیادہ رقم اگر کوئی شخص ادا کر سکتا ہے تو اس کے لیے زیادہ رقم مقرر کرنے میں کوئی حرج نہیں. مال کا ڈھیر بھی مہر بن سکتا ہے، اور آپ کہتے ہو کہ زیادہ مہر نہیں بنا سکتے. حضرت فاروق اعظم جو بتاؤ ابھی تقریر کر کے آ رہے ہیں، امیر المومنین ہیں، سارے مجمع کے اوپر ایک اثر قائم ہوا ہے، اور ایک عورت نے آ کے اس طرح خطاب کیا کہ آپ کی بات مانیں یا قرآن کی بات مانیں. کہا کہ جب یہ اس نے آیت پڑھی اور کہا کہ یہ ڈھیر کہا ہے قرآن کریم نے، لہذا پتہ چلتا ہے کہ عورت کے مہر میں ڈھیر بھی مقرر کیا جا سکتا ہے.
تو فوراً حضرت عمر نے کہا ہائے ابن خطاب، ہائے خطاب کے بیٹے، کہ ایسی یہ عورتیں بھی تجھ سے زیادہ علم رکھتی ہیں، تجھے اس طرف خیال نہ گیا کہ قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اور میں نے یہ بات کہہ دی، اور میں تم سے اطمینان دلاتا ہوں کہ اب جو میں نے اعلان کیا تھا اس اعلان کو میں واپس لیتا ہوں۔ اتنا بڑا حکمران اور اتنے بڑے اعلیٰ درجے کا صحابی، یعنی اگر انبیاء کرام کے بعد، صدیق اکبر کے بعد سب سے زیادہ افضل الخلائق، وہ کھڑے، اس کو ایک عورت کھڑے ہو کر یہ ٹوک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ عورت بھی مجھ سے زیادہ فقہ جانتی ہے، یہ افقہ ہے مجھ سے زیادہ فقہ جانتی ہے۔ تو جب دل میں استکبار نہیں ہوتا اور اپنی بڑائی کا احساس نہیں ہوتا تو چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی آ کر اگر کوئی غلط بات غلطی پر متنبہ کر دے تو اس کو فوراً تسلیم کر لیتا ہے، اور یہی در حقیقت انسان کی بڑائی اس میں ہے، نہ اس میں کہ آدمی غلطی کے اوپر ڈٹ جائے اور اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرے۔ www.darsequran.com